अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ला शानु की शायान शान हैं, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई, जो जिंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, यानी वो कैसे लोग होंगे, उनकी क्या क्या सिफात और खसलतें होंगी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 7402 में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बदतरीन आदमियों पर ही कायम होगी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 375 और 376 में ये मजमून आया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त ना आ जाए कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह बिल्कुल ना कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। मतलब ये है कि क़यामत उस वक्त आएगी जबकि दुनिया अल्लाह ताला जल्ला शनु की याद से बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। मिरकात शरीफ में इसकी शरह में लिखा है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में ऐसा शख्स मौजूद हो जो ये कहता हो कि लोगों अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की बंदगी अख्तियार करो। क़यामत आने से पहले के कुछ हालात और वाक़यात भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, जो ये हैं। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2211 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माल गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत समझा जाने लगे, अमानत को माल गनीमत समझा जाने लगे, यानी अमानत को अदा करने की बजाय खुद इस्तेमाल कर लिया जाए, ज़ात को तावान समझा जाने लगे या खुशी से देने की बजाय नागवारी से दी जाए, इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे, आदमी बीवी की फर्मा बरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे, दोस्त को करीब और बाप को दूर करे, मस्जिदों में खुल मखुल्ला शोर मचाया जाने लगे, कौम की सरदारी फासक करने लगे, कौम का सरबराह कौम का सबसे जलील आदमी बन जाए, आदमी का इकराम इसके शर से बचने के लिए किया जाने लगे, गाने वाली औरतों का और साज बाजे का रवाज हो जाए, शराब पी जाने लगे और उम्मत के बाद वाले लोग अपने से पहले लोगों को बुरा कहने लगे। जब ये अमाल हो जाएं तो उसके इन नताज के लिए तैयार रहें। इस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, जमीन में धंस जाने, आदमियों की सूरत बिगड़ जाने और आसमान से पत्थरों के बरसने का इंतजार करना चाहिए। ऐसे ही मुसलसल आफात के आने का इंतजार करो, जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाए और इसके मोती पे दर पे जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4741 में फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वो 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے۔ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوں گی، بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہیں سمجھیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے کہ تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو، یعنی جو تم کہو وہ ہم کریں۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ جل شانہ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم۔ اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن رب تعالیٰ جل شانہ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں اس موضوع پر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کے کفار و مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر! کیسا سخت دن ہوگا، کیسے پریشانی کا عالم ہوگا کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
ہر کوئی پریشانی میں پھر رہا ہوگا، تو اس دن کی پریشانی سے بچنے کا آج ہی موقع ہے کہ ہم اپنے دل میں رب کی یاد کو بٹھا لیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کو بٹھا لیں۔ یہ جو کہا گیا کہ کوئی بھی اللہ اللہ نہیں کرنے والا ہوگا، تو دیکھا جائے تو دل تو ہمارے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ ہاں، اگر ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے بھی ہیں تو تسبیح تو ہاتھ میں گھوم رہی ہوتی ہے، دل کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں، اپنے دلوں کو رب کی طرف متوجہ کر لیں، تاکہ ایسا وقت خدا نخواستہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارے دل مردہ نہ ہوں، وہ پریشانی کا عالم نہ دیکھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں اور ان کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے متوجہ کریں، کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں کہ ایک جسم کو بھی تکلیف ہو تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف متوجہ کریں۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ جل شانہ دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائیں گے، راحتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کی بڑی بڑی کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، غافل دلوں کو اپنی یاد سے تر و تازہ کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بیدار کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔